بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ دوستو، آج کافی عرصے کے بعد نئی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں کیونکہ میری طبیعت ناساز تھی۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پچھلے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک شہزادہ تھا، بہت رحم دل، نیک اور ہنسمکھ۔ بات بات پر مسکرانا اس کی عادت تھی۔ بچے، جوان اور بوڑھے اسے ہنسمکھ شہزادہ کہہ کر پکارتے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو شہر والوں نے اس کا ایک خوبصورت مجسمہ بنوایا اور شہر کے سب سے اونچے مینار پر لگا دیا۔ مجسمے پر سونے کے پترے منڈے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں نیلم کی تھی اور تلوار کے دستے پر سرخ یاقوت لگا ہوا تھا۔ ایک روز شام کے وقت ایک ننھا ابابیل شہر کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ شام کی سیاہی سورج کی سنہری کرنوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہارے پرندے اپنے اپنے بسیروں کو واپس آ رہے تھے۔ ننھا ابابیل بھی کسی بسیرے کی تلاش میں تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کئی ہفتے پہلے مصر جا چکے تھے۔ وہ بار بار شہر سے چکر کاٹتا اور پھر آسمان میں کھو جاتا۔ آخر کافی عرصہ گھومنے کے بعد اس کی نظر مجسمے پر پڑی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بیچارے کی خوشی سے باجیں کھل گئے۔ ایک ہی اڑان میں شہزادے کے پاس جا پہنچا اور اس کے سنہری پیروں میں ڈیرے جما لیے۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، نیند سے آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ اس نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور اپنا سر پروں میں چھپا لیا۔ ابھی نندیا رانی اسے تھپک تھپک کر سلا ہی رہی تھی کہ اوپر سے پانی کا ایک قطرہ اس پر گرا۔ ابابیل ایک دم چونک اٹھا۔ آسمان پر ننھے ننھے تارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور بادلوں کا نام و نشان نہ تھا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ ایک اور قطرہ اس کے اوپر گرا۔ اس مرتبہ وہ بہت سٹپٹایا اور وہاں سے اڑ جانے کی ٹھان لی۔ وہ اڑنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ ٹپ سے تیسرا قطرہ گرا۔ حیران و پریشان ابابیل نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ہنسمکھ شہزادے کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ چھٹکی ہوئی چاندنی میں شہزادے کا چہرہ اتنا پیارا معلوم ہو رہا تھا کہ ابابیل کو اس پر پیار آ گیا۔ تم کون ہو؟ ابابیل نے دریافت کیا۔ میں ہنسمکھ شہزادہ ہوں، شہزادے نے جواب دیا۔ ابابیل نے کہا، تم رو کیوں رہے ہو شہزادے؟ دیکھو تم نے تو مجھے بالکل ہی بھگو دیا۔ شہزادے نے ابابیل کو اپنی کہانی سنائی اور بڑی میٹھی آواز میں بولا، دور بہت دور ایک تنگ و تاریک مکان میں ایک کمزور عورت رہتی ہے۔ کپڑے سی سی کر اس کے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں۔ اس کا بیٹا بخار میں کرا رہا ہے اور اپنی ماں سے سنگترے مانگ رہا ہے۔ بڑھیا غریب ہے، پانی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابابیل، ننھے ابابیل، تم میری تلوار کا سرخ یاقوت اکھیڑ کر اسے پہنچا دو۔ ابابیل نے شہزادہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں تو مصر جا رہا ہوں، وہاں میرے ساتھی میرا انتظار کرتے ہوں گے۔ شہزادے کو اس جواب سے بہت دکھ ہوا۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر ابابیل کو ترس آ گیا۔ اس نے سرخ یاقوت اکھیڑا اور بڑھیا کی کٹھیا میں جا پہنچا۔ لڑکا بخار کی شدت سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ پاس سے اس کی غمگین ماں گہری نیند سو رہی تھی، تھکی ہاری، کھوئی کھوئی۔ پرندے نے یاقوت میز پر رکھ دیا اور واپس شہزادے کے پاس لوٹ آیا۔ اگلے روز جب سورج طلوع ہوا تو ابابیل دریا پر نہانے گیا۔ آج رات اسے اپنے وطن مصر جانا تھا اور وہ اس خیال سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس روز اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے مقامات کی سیر کی، ادھر ادھر خوب گھوما۔ رات کو جب چاند کی ٹکیا نیلے آسمان پر تیرنے لگی وہ واپس چلا آیا اور شہزادے سے بولا، اچھے شہزادے، آج میں مصر جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ شہزادے نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، ننھے ابابیل، وہ دیکھو، شہر کے اس پار ایک مکان میں بھورے بالوں والا ایک نوجوان طالب علم کاغذوں پر سر جھکائے کچھ لکھ رہا ہے۔ سردی اور بھوک سے اس کی انگلیاں اکڑ گئی ہیں۔ آتش دان میں آگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لکھنے سے مجبور ہے۔ تم میری نیلم کی بنی ہوئی آنکھ اسے دے دو تاکہ وہ اسے بیچ کر ایندھن خرید لے اور سردی سے بچ جائے۔ نیک دل ابابیل نہ مانا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ اپنی آنکھ کھو بیٹھے، لیکن چاروں ناچار اس کو شہزادے کا حکم ماننا پڑا۔ اس نے نیلی آنکھ اکھیڑی، چونچ میں دبائی اور جا کر نوجوان کے حوالے کر دی۔ دوسرے دن ابابیل ساحل کی سیر کے لیے گیا۔
اور شام ڈلے جب چاند نکل آیا تو واپس اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ اس رات بھی ابابیل نے مصر جانے کے لیے اصرار کیا، لیکن شہزادہ کہنے لگا، ننھے دوست، کیا تم سچ مچ جا رہے ہو؟ ایک رات اور نہیں ٹھہرو گے؟ ننھے پرندے کا دل رکنے کو چاہتا تو نہ تھا، لیکن مجبور اس نے ایک رات اور ٹھہرنے کا وعدہ کر لی۔ اس بار شہزادے نے اسے ایک چھوٹی سی لڑکی دکھائی جو چوراہے پر کھڑی دیا سلائیاں فروخت کر رہی تھی۔ اس کی ساری دیا سلائیاں گندے نالے میں گر گئی تھی اور وہ اپنے باپ کے خوف سے چلا رہی تھی۔ بیچاری کے پاؤں ننگے تھے اور سر پر تو پٹا بھی نہ تھا۔ نیک دل شہزادہ بولا، ننھے دوست، تم میری دوسری آنکھ نکال کر لڑکی کو دے آؤ تاکہ وہ اپنے باپ کے مار سے بچ جائے۔ مگر ابابیل نہ مانا۔ اس نے چلا کر کہا، نہیں نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ، تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، شہزادے نے کہا۔ آخر پرندے نے شہزادے کی دوسری آنکھ بھی نکال لی اور لڑکی کی جھولی میں ڈالا۔ اب شہزادہ اپنی دونوں آنکھیں کھو چکا تھا، اس لیے وفادار ابابیل نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ زندگی بھر اپنے نیک سیرت دوست کے پاس رہے گا۔ روز کی طرح دوسرے دن بھی ابابیل شہر میں گھومنے پھرنے گئے۔ اس نے دیکھا کہ امیر لوگ عالیشان مکانوں میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں اور غریب و بیکس بوسیدہ جھونپڑوں میں پڑے فاقوں سے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس آ کر اس نے شہزادے کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شہزادہ بولا، میرے جسم پر سونا مڑھا ہوا ہے، تم ایک ایک ٹکڑا چنتے جاؤ اور میری قوم کے غریب اور مفلس انسانوں میں تقسیم کر دو۔ ابابیل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سونے کا ٹکڑا اپنی چونچ میں دباتا اور غریبوں کی جھولیوں میں ڈال آتا۔ ہوتے ہوتے شہزادے نے اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ اس کی قربانی سے سوکھے ہوئے چہروں پر رونق آ گئی، روتے ہوئے لبوں پر زندگی کا نکھار آ گیا، مگر خود اس کا جسم روز بروز کمزور اور لاغر ہوتا گیا۔ اس روز بڑے زور کی آندھی آئی، اولے برسے، شہر کی گلی کوچے برف سے اٹ گئے۔ ننھے ابابیل کا جسم سردی سے سکڑنے لگا۔ شہزادے کے پیروں میں دبکا ننھا سا پرندہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، مگر اس نے شہزادے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخر اس نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا حافظ پیارے شہزادے، اس نے مدھم آواز میں کہا، لو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑی مشکل سے شہزادے کے کاندھوں تک پہنچا، اس کے لبوں کو چوما اور ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گیا۔ اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔